عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحیٰ فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے ہیں۔ تو کل کی تکبیرات کتنی ہوئی؟ زائد تکبیرات 12، جیسا کہ حرمین میں آج بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے پیارے بھائی رمضان بھر میں 20 رکعت حرمین کی جوش و خروش سے سناتے ہیں، وہاں 20 ہوتی تم کیسے 8 پڑھتے، وہاں 20 ہوتی تم کیسے 8 پڑھتے، اور عید کے دن ایک دم ان کو معلوم نہیں سانپ سونگ جاتا ہے، جب پھر کوئی بولتا ہے وہاں 12 تکبیرات ہوتی تم کیسا ایسا پڑھتے ہیں، تو وہ 12 تکبیرات کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، وہ 12 تکبیرات کو نہیں مانتے۔ پھر وہاں اگر حرمین آپ کے نزدیک دلیل ہے تو حرمین میں ساری چیزیں آپ کے نزدیک دلیل ہونا چاہیے، وہاں کی ایک اکہری تکبیر بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں کا امام کا نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں کرنا یہ بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں پر 2 امام ہونا تراویح کے لیے وہ بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں پر جماعت سے تراویح پڑھنا اور آخر میں آخری عشرے میں وہ لوگ اور پڑھتے ہیں نماز جماعت سے، وہ بھی آپ کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے وہ سب دلیل ہونا چاہیے۔ تو حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرمین فی نفسی دلیل ہے، حرمین میں کوئی بھی آ جائے وہ کچھ بھی کرے وہ دلیل ہوتا نہیں ہے ایسا۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے۔ ہاں حرمین میں علماء ہیں، ان کا فتویٰ اگر ہے اور اس فتوے میں دلیل اگر ہے اور وہ دلیل اور فتویٰ آپس میں مطابق ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم کوئی بھی عالم اس طرح کا معاملہ کرے اس کی بات مانیں گے، بات اور دلیل میں مطابقت ہو، فہم صحیح ہو، دلیل صحیح ہو، ثابت ہو، مانا جائے گا۔ حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ امت میں کسی نے بھی اس طرح سے حرمین کو ایسا دلیل کہ حرمین میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ حجت ہے کسی نے نہیں کہا، میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ امام مالک ہیں صرف جن کے نزدیک مدینہ کا عمل، مدینہ کا صرف عمل کیا ہے دلیل ہے، انہوں نے حرمین نہیں کہا ہے، لہٰذا یہ اور اس کو پھر احناف نہیں مانتے کہ مدینہ کا عمل دلیل ہے، وہ نہیں مانتے اس کو۔ تو کوئی آدمی یہ دلیل پکڑتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو حرمین میں آج بھی 12 رکعت ہوتی ہے، تو جو لوگ 20 مانتے ہیں وہ 12 کو بھول جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی آپ ساتھ چھوڑ دے رہے، ایسا کیوں کر رہے آپ، نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کیسا ہے، حرمین ہو یا کوئی بھی ہو، ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں پر اگر کسی کی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، چاہے حرمین ہو یا پھر چین جاپان ہو یا پھر برما ہو یا انڈونیشیا ہو یا پھر سوڈان ہو یا کچھ بھی ہو، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، جو دلیل جس کی ہے اس کے مطابق ہم چلیں، کتنا اچھا ہے یہ سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو حرمین کو پکڑنے والوں کو چھوڑنا پڑتا، پھر تو جب آپ نے دلیل بنائی تو پھر آپ 30 دن یاد رکھے، اور اس کے بعد جب 30 دن گئے تو آپ کی دلیل پھر غائب، پھر سب غائب، ابھی اس کے بعد نہیں مان رہے اس کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایسی دلیل کا کیا فائدہ ہے جس کو آپ کبھی بھی چھوڑ سکتے، پھر یہ منمانی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ خواہش پسند ہوتے ہیں، حالانکہ یہی خواہش پسندی ہے کہ آپ ایک دن ایک دلیل دیں اور جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا، شیطان آزاد ہو گیا، آپ بھی حرمین کو چھوڑ دیں، تو یہ کس کا اثر ہے؟ تو شیطان کا اثر ہے۔ آپ اس طرح سے دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ نہ حرمین کا عمل ہمیشہ غلط ہوگا، نہ حرمین کا عمل ہمیشہ صحیح ہوگا، ضروری نہیں۔ وہی لوگ پھر حرمین کی دلیل دیتے ہیں، وہاں ویڈیو ریکارڈنگ کو مانتے نہیں مانتے، وہاں پہ امام کی آواز سب کو آ رہی ہے، پھر بھی مکبر تکبیر بول رہا ہے ان کے امام کے پیچھے مائک میں، ضروری نہیں ہے، تبھی ضروری ہے جبکہ امام کی آواز سننے نہیں آ رہی لوگوں کو، عمل ہو رہا ہے وہاں پہ سالوں سے چل رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ دلیل نہیں ہے، کرتے یہاں پہ امام صاحب بھی کر رہے ہیں اس طرح سے ہی نماز میں، پیچھے ایک آدمی اور بھی اپوائنٹڈ ہے وہ بھی مائک میں بول رہا ہے، اس کو بھی ایک مائک لگائے ہوئے، کرتے ہیں ایسا، پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ حرمین کا عمل آپ کہاں گئے؟ حرمین آپ کو پسند نہیں، آپ کو دشمن بن گئے آپ عید کے دن حرمین کے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، دلیل کس کو آدمی بناتا ہے اس کا مقام اس سے معلوم پڑتا ہے کہ واقعی وہ کس لیول کا ہے، دلیل کس کو بنا رہا ہے۔